السلام علیکم دوستو۔ ستاروں کا علم جاننے والوں نے آج سے ہزاروں سال پہلے تاریخ پیدائش کے اعتبار سے انسانوں کو 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ان کے مخصوص نشانات مقرر کر دیے تھے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان تنہا پیدا نہیں ہوتا، ہر انسان کے ساتھ اس کی فطرت بھی جنم لیتی ہے۔ بس اس فطرت کو سمجھانے کے لیے علم جعفر کے عالموں نے چند تصاویریں بنائیں تاکہ پیدا ہونے والے بچے کو سمجھا جا سکے اور اس کو برج کا نام دے دیا۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس سے قبل بھی اپنے ان صاحبان ذوق جو کہ ستاروں کے علم سے دلچسپی رکھتے ہیں کے لیے مختلف برج کے بارے میں آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ ان کے حاملین کس مزاج اور شخصیت سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی زندگی میں کیا کیا نشیب و فراز ممکن ہو سکتے ہیں ذائچے کے مطابق۔ آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں بھی ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دائرۃ البروج کے 12ویں گھر یعنی برج حوت کو اپنا موضوع سخن بنائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، اگر آپ کی تاریخ پیدائش 19 فروری سے لے کر 20 مارچ تک ہے تو پھر یقین کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا تعلق بھی اسی برج سے بنتا ہے جس کے حاکم سیارے مشتری اور نیپچون ہیں اور جس کا عنصر آبی یعنی پانی اور علامت 2 مچھلیاں ہیں۔ خوش قسمتی کا عدد 7 اور خوش بختی کا دن جمعرات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ عزیز سامعین، اگر بات کریں اس برج کے حامل افراد کی خوبیاں اور خامیاں کی یا بالفاظ دیگر ان کی خصوصیات کی تو حوت افراد کی آنکھیں نمایاں اور مسکراہٹ بہت پیاری ہوتی ہے۔ ان کے ہر وقت متحرک رہتے ہیں ہاتھ، گفتگو کے دوران بھی ان کی حرکت جاری رہتی ہے۔ حوت کی فطرت جذباتی اور حساس ہے۔ حوت افراد کا ذہن تغیر پذیر ہوتا ہے اور اسے کسی بھی سمت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ حوت افراد گم گو ہوتے ہیں، کم گو ہوتے ہیں اور صرف ان لوگوں سے اپنے دل کی بات کہتے ہیں جو ان کی روح کی گہرائیوں تک جانتے ہوں۔ یہ لوگ نفسی یا ذاتی بادشاہت کی خواہش کے باعث خود غرض ہوتے ہیں، تاہم بعض حالتوں میں ان میں قربانی کا جذبہ بھی ہوتا ہے اور یہ دوسروں کی تکلیف کو فوراً دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس برج میں بہت سی خاصیتیں ہیں۔ یہ جب لاشعوری طور پر عمل کریں تو یہ چند منٹ میں کسی بھی محبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں اور چند منٹ میں ہی کسی کی محبت کے سیر سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ حوت افراد اپنے نفسیاتی پروجیکشن کے لیے بہت جتن کرتے ہیں۔ وہ دوسرے لوگوں میں اپنی خاصیتیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب ان میں یہ خاصیتیں نہ ہوں تو ان سے بالکل لا تعلق ہو جاتے ہیں اور ان کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتے۔ حوت افراد پیدائشی ایکٹر ہوتے ہیں، تاہم انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ آج ان کا ایک رویہ ہے جیسے وہ بے حد مناسب خیال کرتے ہیں تو اگلے روز ان کا رویہ بالکل ہی مختلف ہوگا۔ ان کی شخصیت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے سامنے پڑی ہر چیز پر جھپٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ جذبات اور احساسات سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جتنے بے خبر اور انجان ہوتے ہیں اتنے ہی یہ کسی معاملے پر اپنی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ حوت افراد خود کو واضح طور پر سمجھنے اور اپنے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ صرف اپنے خواب دیکھتے ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ ان کا جذباتی تعلق نہ ہو ان لوگوں کے بارے میں یہ سوچتے تک نہیں۔ اپنے ذہن کی آنکھ سے یہ روشنی، رنگ اور خدا کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب یہ اپنی روح اور ذہن کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں تو ان کی اپنی ذاتی طاقت محدود ہو جاتی ہے۔ بعض حوت افراد حقائق سے فراریت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ان کو اپنا آئیڈیل نہ ملے تو یہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے خوابوں کی دنیا میں جا بسیں گے اور اپنے خیالوں میں مگن رہیں گے۔ ان سب افراد کو چاہیے کہ اپنے اندیشیوں کو ختم کریں اور اپنے دل کی آواز سنیں۔ حوت شخصیات 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک خوبصورت پرکشش اور خوش مزاج ہوتی ہیں، دوسری شرمیلے پن کی حد تک محتاط رہتے ہیں۔ یہ فطری طور پر رحم دل، سخی، ہمدرد، صابر اور محتاط خصلت کے مالک ہوتے ہیں۔ غصے اور چڑچڑے پن کی وجہ سے ان کا اعصابی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ان کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنی بزدلی یا غیر ضروری احتیاط پسندی پر قابو پا سکیں۔ یہ اپنی ذمہ داری کو نہایت وفاداری سے پورا کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو لوگ ہمدردی سے پیش آتے ہیں ان کی صدقے دل سے تعریف کرتے ہیں۔ یہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کی قوت مشاہدہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ ہر مسئلے کی بہت تفصیلی کو علیحدہ ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ یہ ہر کام نہایت آسانی سے سیکھ لیتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ اپنے نجی معاملات میں تو ہم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنے عالم تصورات میں ایک رومانوی آئیڈیل بنا لیتے ہیں۔ یہ اپنی شاندار قوت حافظہ کی وجہ سے معلومات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں اور بغیر کسی مشکل کے
یادوں کو اپنے شعور میں دوبارہ دہرا سکتے ہیں۔ ان کے اندر اچھی قوت استدلال ہوتی ہے، یہ زندگی سے یکسانیت دور کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت افراد اپنی زندگی میں بہت سے مختصر اور کئی طویل سفر کرتے ہیں۔ یہ جس سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ وفاداری اور جان نثاری کرتے ہیں۔ ان کی فطرت کا ایک پہلو بہت زیادہ توجہ اور پیار مانگتا ہے، اور اگر یہ نہ مل سکیں تو ان کے جذبات گہرائی تک مجروح ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت میں انتہائی درجے کے حساس ہوتے ہیں، اور اگر اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کرتے رہیں، محبت ان میں زندہ رہنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کے اندر جرأت اور خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہر اس شخص کے ساتھ گزارا کر لیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں۔ بہت افراد حالات کے مطابق خود کو ڈھال لینے کے قابل ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک ازواجی تعلقات بڑی اہمیت رکھتے ہیں، یہ بڑی آسانی سے رام ہو جاتے ہیں، اگرچہ ان پر طلون مزاجی کے دورے پڑتے رہتے ہیں۔ ایسے میں ان کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ظاہری طور پر ان کے اندر کبھی نہ ختم ہونے والا ہمدردی کا ذخیرہ ہوتا ہے اور وہ اچھے ساتھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا موڈ اتنی تیزی سے بدلتا رہتا ہے کہ شادی کے بعد اطمینان سے رہنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ عاشق کی حیثیت سے یہ ناقابل یقین ہوتے ہیں، کیونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جذباتی میلان میں ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ داخلی طور پر محبت کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، غالباً اصل وجہ ان کی دوہری فطرت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں وہ رومان کے شدید جذبات کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قوت ان کے داخلی جذبات میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ اگرچہ وہ اچھی باتیں کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ان کی زبان سے شائستہ الفاظ ادا ہو جاتے ہیں۔ بہت افراد کو چاہیے کہ وہ اپنے جیون ساتھی کے انتخاب میں بڑی احتیاط سے کام لیں۔ وہ اتنی آسانی سے دوسروں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں کہ بعض اوقات یہ اپنے اس پارٹنر جس کو کہ کافی مشکلات کے بعد تلاش کیا تھا کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ بہت افراد میں ایک بہت بڑی خامی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ کبھی ایسے کام میں دلچسپی نہیں لیتے جو ان کی طبیعت اور مزاج سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ یہ افراد مالی مفادات حاصل کر کے اپنا مستقبل شاندار بناتے ہیں، اور یہ اپنا مستقبل محفوظ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ اپنے پسندیدہ کام کی بدولت خوب دولت کماتے ہیں اور اس میں اپنی خوددار صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ اپنے مضبوط قوت ارادی کے باعث نامساعد حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، جبکہ ان میں اکثریت ایسے افراد کی ہوتی ہے جو مشکل حالات میں گھبرا کر مضبوط افراد کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، یا بے چینی اور اضطرابی کیفیت کا شکار ہو کر تنہائی میں پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔